صبح اتوار تھا، اس لیے آج میں خوب سکون سے سونا چاہتی تھی۔ دن رات کی محنت نے مجھے کافی تھکا دیا تھا۔ درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ دگنی محنت کرنی پڑتی تھی۔ صبح سے رات وہ کام پر رہتے جبکہ میں گھر میں کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میرے ساس اور سسر حیات نہ تھے، صرف میری دو نندیں ہی تھیں، بڑی نند فائزہ اور اس سے چھوٹی فضا۔ فضا لاؤبالی طبیعت کی مالک تھی، ہر وقت اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ میرے شوہر فضا پر مکمل یقین رکھتے تھے اور وہ ان کی لاڈلی بھی تھی، سو اسے یہ آزادی تھی کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کہیں بھی آ جا سکتی ہے۔ لڑکوں کے بارے میں ہمارے گھر کے اصول نہایت سخت تھے، ہمیں کسی بھی غیر آدمی سے ملنے یا بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میری نند فائزہ فضا کے مقابلے میں نہایت سنجیدہ اور کم گو لڑکی تھی۔ میری شادی کے ان 2 سالوں میں اس نے مجھ سے دوستی کرنے کے لیے کئی جتن کیے، مگر میں نے کبھی اسے لفٹ نہ کروائی۔ میں اس سے دور بھاگتی تھی تاکہ اس کا سایہ بھی مجھ پر نہ پڑے۔ میں اس کی بات کا کم ہی جواب دیا کرتی تھی۔ فضا کے ساتھ میرا رویہ بہت اچھا تھا۔ فائزہ سے اکثر میں اپنے حصے کے کام کرواتی تھی، لیکن پھر بھی میں اس سے دوستی نہ کر پائی۔ میں اسے کبھی کبھی باتیں بھی سنایا کرتی تھی، مگر وہ کبھی امجد کو میری شکایت نہ لگاتی۔ ایک رات پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ میرے شوہر امجد سو رہے تھے، سخت گرمی تھی اور پانی کچن میں موجود فریج میں تھا۔ میں فوری اٹھی اور لاؤنج عبور کر کے کچن میں آ گئی۔ پانی پینے کے بعد میں نے کچن سے دیکھا کہ میری بڑی نند فائزہ ایک بڑا آئینہ اٹھائے اسٹور روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ تو ہمیں کہا کرتی تھی اس شیشے میں جو شکل دیکھے گا وہ مر جائے گا، پھر وہ رات کے اس پہر یہ شیشہ اٹھائے اسٹور روم میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں حیران ہو گئی۔ میں اس کے پیچھے نہیں جا سکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، سو مجھے کوئی تجسس نہ ہوا، لیکن پھر یہ معمول بن گیا۔ فائزہ ہر وقت اس بڑے سے شیشے پر کپڑا چڑھائے رکھتی اور کسی کو بھی اس میں اپنی شکل دیکھنے ہی نہ دیتی۔ کہتی جو بھی اس میں اپنی صورت دیکھے گا وہ اسی رات مر جائے گا۔ مگر آدھی رات جب سب سو جاتے تو میری نند وہ شیشہ اسٹور روم میں لے جاتی اور خود فجر سے ذرا پہلے باہر نکلتی تو نند کا حلیہ بگڑا ہوتا۔ مجھے نند پر شک ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کب سے ایسا کر رہی ہے، شاید وہ کئی عرصے سے ایسا کر رہی تھی، لیکن مجھے معلوم ہی اب ہوا تھا۔ میں نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن اب میں نے امجد کو بتانے کا سوچا، کیونکہ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے بات کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے فائزہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ امجد نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سب بتا ڈالا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن امجد نے یقین نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے، وہ شیشہ واقعی خطرناک ہوگا کیونکہ اس کی بہن جھوٹ نہیں بول سکتی۔ امجد میری بات کی پرواہ کیے بغیر مجھے ڈانٹ کر کام پر چلے گئے۔ امجد اور ان کے خاندان والے ایسی چیزوں پر یقین رکھتے تھے، لیکن مجھے اس بات پر مکمل یقین نہ تھا کہ شیشہ دیکھنے سے کوئی مر سکتا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا میں دیکھ کر رہوں گی کہ آخر وہ کیا کرتی ہے۔ میں چھپ کر اس کا پیچھا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر فائزہ کو مجھ پر شک ہو جاتا تو میں حقیقت کا کبھی بھی معلوم نہ کر پاتی۔ اس لیے میں نے فائزہ کے سامنے کوئی ایسا ویسا سوال نہ کیا جس سے وہ میرے بارے میں مشکوک ہوتی۔ امجد کی موجودگی میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کی نیند کچی تھی۔ اگر ان کو پتہ چلتا کہ میں ان کی بہن کی جاسوسی کر رہی ہوں تو وہ بہت برا کرتے۔ میں ان کے کہیں جانے کی دعا کرنے لگی اور اتفاق سے امجد کو 10 دنوں کے لیے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ امجد کی موجودگی میں یہ کام سنجام دینا کٹھن تھا، سو میں ان کے جانے پر خوش تھی کہ چلو راز تک تو پہنچ پاؤں گی۔ جلدی میں نے انہیں رخصت کیا۔ میں پرجوش بھی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور جب کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں فوری اٹھی اور فائزہ کے کمرے کا رخ کیا، مگر وہ کمرے میں سو رہی تھی اور اس کا حلیہ بھی درست تھا۔ مجھے خود کے سونے پر غصہ آیا، میرا یہ دن ضائع ہو چکا تھا۔ کل پیچھا کرنے کا سوچ کر میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن اللہ کر کے آدھی رات ہوئی۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کپڑ سے ڈھانپا ہوا شیشہ اٹھا کر اسٹور روم میں جاتے دیکھا۔ میں چھپ کر دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دھیمی دھیمی سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ پلیز، مت جاؤ چھوڑ کر۔ میری نند رو رہی تھی۔
मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मैं भाग कर कमरे में आई और अपने शौहर को मैसेज किया कि फ़ाइज़ा के साथ स्टोर रूम में कोई मौजूद है जिससे वो बातें कर रही है। जवाबन अमजद ने मुझे डांट दिया और कहा मैं उनकी बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझसे ज़्यादा उन्हें अपनी उस 2 टके की बहन पर भरोसा था। मैं भी अब यूं ही राज जाने बिना नहीं रह सकती थी। मैं दोबारा उठी और स्टोर रूम से कान लगाकर खड़ी रही। कभी फ़ायज़ा के हंसने की आवाज़ आती तो कभी रोने की। दिल में फ़ायज़ा पर लान तान करती मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे पता लग चुका था कि शीशे का कोई चक्कर न था, बल्कि ये तो किसी से मिलने का बहाना था। क्या फ़ायज़ा बुरे किरदार की लड़की थी? मैं यही सोचती रही। साथ ही मैं ये तरीका भी ढूंढ रही थी कि किस तरह अमजद को मेरी बात का यकीन आ जाए। 5 दिन मुसलसल ऐसा ही होता रहा। मैं कान लगाकर उसकी बातें सुनती और फिर अमजद को बताती, पर वो मेरा यकीन ना करते। मेरी दूसरी नंद फ़िज़ा को कुछ भी मालूम न था। मैंने ये सब फ़िज़ा को बताने का सोचा, क्योंकि अगर वो अमजद से बात करती तो वो झट से सच मान लेते। फ़िज़ा को जब मैंने सारी बात बताई तो उसने मुझे बताया कि 1-2 बार उसने भी ऐसा ही देखा है। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उससे कहा कि वो अमजद से बात करे। उसने ऐसा ही किया। फ़िज़ा के बताने के बाद अमजद को भी फ़ायज़ा पर इंतहाई गुस्सा था। वो भी समझ चुके थे फ़ायज़ा आईने के बारे में झूठ बोलकर हमारी आंखों पर पट्टी बांधा करती थी। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। मैं अब तंग आ चुकी थी। जब मैं फ़ायज़ा से बात करती तो वो आगे से झूठ बोलती कि वो रात को उठकर कहीं नहीं जाती। फ़िज़ा ने भी जब उससे ये सवाल किया तो उसने साफ इनकार कर दिया और झूठी कस्में खाने लगी। साथ ही उसने आंसू भी बहाए। जब हमने उसे शीशा लाने को कहा तो वो फूट-फूट कर रो दी। मैंने आईना ढूँढना चाहा तो वो उसने संदूक में बंद कर रखा था। चाबी वो मुझे नहीं दे रही थी। इसलिए मैंने उसको वार्निंग दी कि जब अमजद आएँगे तो ही तुम्हारा राज़ खुलेगा। मेरी बातें सुनकर वो मज़ीद रोने लगी और दोबारा झूठ बोलने लगी। उसके झूठ पर मुझे सख्त गुस्सा आया और मैंने अमजद से फ़ोन पर झूठ कहा कि मैंने फ़ायज़ा के साथ स्टोर रूम में किसी लड़के को देखा है। ये बात सुनकर अमजद का खून खौल उठा। वो भी उससे बदज़न हो चुके थे। फ़िज़ा ने भी अमजद को मज़ीद बातें बताईं। उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि अब फ़ायज़ा यहाँ नहीं रहेगी। वो ऐसी गिरी हुई लड़की को यहाँ रखने के हक़ में नहीं थे। इसके बावजूद फ़ायज़ा बाज़ न आई। वो रोज़ रात को स्टोर रूम में जाती और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती। मैंने अमजद को जल्दी घर आने का कहा। मेरे इसरार पर वो अगले दिन घर आ गए। उन्होंने आते साथ ही फ़ायज़ा पर सवालात की बारिश कर दी। उन्होंने उससे बदकिरदार भी कहा। मैं खड़ी खुश होती रही क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। जो मुझसे झूठ बोलता है मैं उसे तकलीफ़ में देखकर खुश होती हूँ। एक बार फिर फ़ायज़ा झूठ बोलने लगी कि वो रात को कहीं नहीं जाती। मैं उसके मुसलसल झूठ बोलने पर हैरान थी। अमजद बहुत गुस्से में थे। कुछ सोचकर मैं उन्हें कमरे में ले आई। मैंने उनसे कहा मुझे एक मौका दें, मैं खुद बात की तह तक जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मैं खुश हो गई और अगली रात का इंतज़ार करने लगी, लेकिन अगली रात फिर मैं पता ना लगा पाई। मैं अंदर जाना चाहती थी मगर अंदर से दरवाज़ा लॉक था। मुझे अंदर से फ़ायज़ा की आवाज़ें आ रही थी। मैंने फ़िज़ा और अमजद को उठाया और उनसे कहा अंदर फ़ायज़ा के साथ कोई है। उन दोनों ने कान लगाकर सुना तो उन्हें भी आवाज़ें आने लगीं। अमजद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो दरवाज़ा खटखटाने लगे मगर मगर अंदर से कोई आवाज़ ना आई, ना किसी ने दरवाज़ा खोला। मैं अमजद और फ़िज़ा को फ़ायज़ा के ख़िलाफ़ मज़ीद भड़काने लगी। वो अब मुकम्मल तौर पर उससे बदज़न हो चुके थे। स्टोर रूम में एक खिड़की भी थी जो बाहर की तरफ खुलती थी। जैसे ही फ़ायज़ा ने दरवाज़ा खोला उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आँखों से काजल बह चुका था। वो शीशा कपड़े से ढाँप कर बाहर निकली। उसके निकलते ही अमजद कमरे में गए तो अंदर कोई नहीं था। उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया कि जो भी था वो उस खिड़की से बाहर गया था। फ़ायज़ा हमसे नज़र चुराकर कमरे में गई और इस शीशे को संदूक में रख दिया। मैं उसके पीछे जाने वाली थी मगर अमजद वहाँ आ गए। उन्होंने उस पर आते ही थप्पड़ों की बारिश कर दी। उन्होंने कहा तुमने हमें बेवकूफ़ बना रखा था। मेरी बीवी सारा तुम्हारे बारे में सच कहती थी मगर तुम्हारी वजह से मैं उस पर यकीन नहीं करता था। आज तुम्हारा मकरूह चेहरा सबके सामने आ चुका है। तुम एक बदकिरदार औरत हो। तुम्हारे पास आज और कल का दिन है। अपना सामान बांधो और यहाँ से किसी यतीम खाने दफ़ा हो जाओ। वो उसके सामने चीख कर बोल रहे थे। फ़ायज़ा उनसे माफ़िया मांग रही थी और अपनी सफाई पेश कर रही थी कि वो बदकिरदार नहीं है। मैं भी अमजद का साथ दे रही थी और उस पर लान तान कर रही थी। अमजद गुस्से में अपने कमरे में चले गए। मैं और फ़िज़ा उनके पीछे गए और उनको हौसला दिया कि आपने जो किया है ठीक किया है।
امجد نے اسے اس کے کیے کی سزا تو دے دی تھی، مگر میں ابھی بھی اصلیت جاننا چاہتی تھی۔ میں ایک دن میکے جانے کا بہانہ بنا کر اسٹور روم میں ہی چھپ گئی۔ میں نے اپنی نند کا انتظار کرنا شروع کیا اور جوں ہی نند رات کو کمرے میں آئی تو اس نے دروازہ لاک کیا اور فوراً ہاتھ میں پکڑے شیشے پر سے کپڑا ہٹایا۔ میری جان نکل گئی کیونکہ اس میں تو نند کے اپنے شوہر اور بیٹے کی تصویر تھی۔ وہ اب سسکیوں سے رونے لگی۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میرا بیٹا مجھے واپس کر دو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق مت دینا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا بیٹا مجھے دے دو، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شیشہ نہیں تھا بلکہ ایک بڑی سی تصویر تھی جو شیشے کی طرح لگتی تھی۔ میں حیران رہ گئی، کیا فائزہ بدکردار نہیں تھی؟ اچانک فائزہ نے اس تصویر کو زور سے زمین پر پٹخا جو کرچی کرچی ہو گئی۔ ساتھ ہی وہ اپنے بال نوچنے لگی اور اپنا گلا دبانے لگی۔ میں اس کی حرکت سے پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنا سر دیوار پر مارنا شروع کیا۔ اسی اثنا میں امجد اور فضا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ میں پریشان ہو کر اٹھی تو فائزہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور امجد کو ساری صورتحال بتائی۔ امجد پریشان ہو چکے تھے۔ امجد اور فضا رو رہے تھے۔ ہم تینوں اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئے۔ ہاسپٹل میں اس کا معائنہ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے برین ہیمریج ہوا ہے۔ یہ سن کر ہم مزید رونے لگے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایسا کسی گہرے صدمے کے زیر اثر ہوا ہے جو کچھ عرصے سے فائزہ کے اندر دبا ہوا تھا۔ ان کے جاتے ہی میرے رونے میں شدت آئی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میری شادی کو 2 سال ہوئے تھے۔ شادی کے کچھ دن بعد میری نند کو اس کے سسرال سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں فائزہ سے دور دور رہتی تھی اور چاہتی تھی اس کا سایہ مجھ پر نہ پڑ جائے، جس وجہ سے میرا اور امجد کا گھر بھی برباد ہو۔ وہ دکھی تھی، اس لیے وہ میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتی تھی تاکہ اپنا دکھ بانٹ سکے، لیکن میری طرف سے اسے ہمیشہ برا رویہ ہی ملا تھا۔ میں نے کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اگر میں بروقت اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ساتھ ہی میں نے فائزہ پر الزامات بھی لگا دیے اور امجد اور فائزہ کو بھی بدگمان کر دیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں ہاتھ اٹھا کر رب سے اس کے ٹھیک ہونے کی دعا کرنے لگی۔ میں دعا کرنے لگی کہ ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے تو میں اس سے بہنوں والا سلوک کروں گی۔ مجھے یاد آیا کہ اس لیے فائزہ کا حلیہ بگڑا ہوا ہوتا کہ وہ خود پر تشدد کرتی تھی۔ اس کے شوہر اور بیٹے کی جدائی نے اس کا یہ حال کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ فائزہ کا دماغ 1 سال سے نارمل نہیں تھا۔ جب میں نے ڈاکٹر کو سب بتایا تو انہوں نے کہا فائزہ سچ کہتی تھی، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، اس لیے فائزہ کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ فائزہ ایک سچی لڑکی تھی، مگر میری نادانی کی وجہ سے وہ یہ سب بھگت رہی تھی۔ اگر میں اس کے ساتھ ایسا نہ کرتی تو وہ آج ہمارے درمیان صحیح سلامت ہوتی۔ میں نے سبق سیکھ لیا تھا کہ رشتوں کو ہمارے اچھے رویے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی سبق آموز کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کہانی مینشن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔